یعنی اب جس طرح میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کی تقلید کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اچھا اللہ کی تقلید کرتے ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا سید ثانی کی تقلید کرتے ہیں۔ میں کہتا نہیں میں اللہ کی تقلید کرتا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کیسے آپ اس کو بیان کریں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی اللہ کی تقلید کرتا ہوں، اب اللہ کے کوئی نمائندے میرے پاس تو آتے نہیں ہیں حکم شرعی لے کر، تاکہ میں اللہ کی اطاعت کر سکوں۔ جبرائیل بھی میرے پاس نہیں آتے کہ وہ بیان کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا اس طرح سے کریں۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ کے کچھ نمائندے ہیں جن کا اللہ سے رابطہ ہے، وہ کیا محمد وآل محمد ہیں، وہ اللہ سے حکم لے کر آتے ہیں۔ تو اب میں محمد وآل محمد کے پیچھے گیا، پھر مجھے پتہ چلا کہ جو آخری ہمارے ہیں امام، وہ تو کسی سے ملاقات ہی نہیں کرتے، وہ تو کسی کو دین ہی نہیں دے رہے، وہ پردہ غیبت میں ہیں۔ تو اب میں کیا کروں؟ اللہ کا حکم میں کیسے لوں؟ اللہ کی میں تقلید کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کی میں اطاعت کرنا چاہ رہا ہوں۔ محمد وآل محمد بھی کیا ہے رابطے میں نہیں ہے میرے۔ تو پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ محمد وآل محمد کی روایات ہیں، وہ روایات کی کتابیں موجود ہیں کہ جس میں محمد وآل محمد کے احکام کیا ہیں لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر میں جب روایات کی کتابوں کی طرف گیا تو وہ تو بہت ساری کتابیں ہیں، اتنی زیادہ نام ہیں تو مجھے تو نام بھی سب کے یاد نہیں ہو سکے۔ پھر میں نے کہا اب میں کیا کروں؟ اس سے میں کیسے اللہ کے حکم کو جانوں؟ پھر مجھے پتہ چلا کہ نجف اشرف میں سید سیستانی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تمام روایات کے اندر تحقیق کی ہے اور انہوں نے ہمارے خلاصے کے طور پہ توضیح المسائل لکھی ہے، اس میں انہوں نے ہم تک کیا پہنچایا؟ محمد وآل محمد کو حکم پہنچا دیا ہے۔ تو لہٰذا میں توضیح المسائل پڑھ کے میں اللہ کی کیا ہے تقلید کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی توضیح المسائل پڑھ کے میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں۔ تقلید بمعنی اطاعت کے۔ تو اگر آپ تقلید کو اطاعت کے معنی میں لیں گے وہ تو محمد وآل محمد کی ہو رہی ہے، وہ حقیقت میں اس بندے کی ہو ہی نہیں رہی۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کی ہو رہی ہے تو وہ کسی اور معنی میں آپ کہہ رہے ہیں۔ تقلید آپ کس معنی میں کہہ رہے ہیں؟ فتویٰ کے اوپر عمل کرنے کے آپ معنی میں کہہ رہے ہیں۔ یہ وسیلے کے طور پہ آپ جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں، مشروط طور پہ دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی کنفیوژن کیا ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح ہمیں دیکھنا کیوں پڑتا ہے؟ کیونکہ فقہا کی کتابیں چھلک رہی ہیں کہ ذاتی رائے حرام ہے، قیاس حرام ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی ذاتی اور قیاس سے حکم شرعی بیان کرے۔ ہمیشہ جو حکم شرعی ہوگا قرآن اور حدیث کے دائرے میں ہوگا، اور جو عقل اور اجماع ہے، اجماع بھی وہی حجت ہوگا کہ جس میں آپ کو یقین ہو کہ معصوم بھی اس میں شامل ہوں گے، اور عقل بھی وہی حجت ہوگی کہ جس کی تائید کیا ہے قرآن اور حدیث سے ملتی ہو۔ فقط جو عقل کا ایک حکم ہے وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے، جیسا کہ ہم گزشتہ نشست میں کیا بیان کر چکے ہیں۔